بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تقویٰ کے واقعات میں سے نمبر 3 کا مطالعہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک کاہن کے کھانے سے قے کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر ہوا تو ان کے ہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ، وہ بھی بھوک کی شدت میں کھایا گیا، نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر قے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت ایک لقمہ کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمہ سے پرورش نہ پا جائے۔ فائدہ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو قے فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور واقعہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ یعنی شک شبہ والے مال کو بھی گوارا نہ کیا۔ اس واقعہ میں ایک لفظ غلہ اوپر میں آیا ہے جس کا مطلب اور تفصیل یہ ہے کہ غلاموں میں اور آقاؤں میں بعض میں یہ معاہدہ ہو جاتا تھا کہ غلام ایک طے شدہ مقررہ رقم جو ہے دھیرے دھیرے اپنے آقا کو ادا کر دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس معاہدہ کو مکاتب ہونا کہتے تھے، یعنی اس غلام کو مکاتب غلام کہا جاتا تھا، اور اس طے شدہ رقم میں وہ غلام جو چیز لا کر اپنے مالک کو دیتا تھا، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو یا سامان کی صورت میں ہو، اس چیز کو غلہ کہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔